أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والله ما في السماوات والأرض كل الله قانتون بديع السماوات والأرض وإذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم. اور وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور بولے خدا نے اپنی اولاد رکھی، پاکی ہے اس سے، بلکہ اسی کے ملک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہا، ان کی سی بات ان کے دل میں ایک سے ہی ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈرا سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین جو ہیں، یہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بھی نعوذ باللہ من ذالک اولاد ہو، لیکن وہ تمام ان چیزوں سے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تو یہ لم یلد ولم یولد، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان کا کوئی پاک بیٹا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ ایسا نہیں ہے، کائنات زمین و آسمان سب اسی کی قدرت میں ہیں، کلہ قانتون، اور سب اس کی جو ہے اطاعت کرنے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، بلکہ وہ ذات قدسی، وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے یہاں اللہ کی قدرت میں، اللہ کی قدرت سے یہ نئے نئے آسمانیں یکے بعد دیگر پیدا ہوتے رہتی، نئی بدیع السماوات والارض، ایسے کئی زمین و آسمان روز پیدا ہوتے رہتے۔ یہ اولاد اور اس کی کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ کائنات کو پیدا کرنے والی ہے۔ یہ ایک گری ہوئے نظریے سے وہ بول رہے ہیں کہ یہ اولاد اللہ کی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو وہ جو ہے جو تمام کائنات ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اس کے یہاں ہر دن ہر سیکنڈ نئی زمینیں، نئے آسمان پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جو یونیورس میں دیکھتے ہیں کروڑوں ستارے روز پیدا ہوتے رہتے ہیں، بگ بینگ جو ہو رہا ہے، اور بلیک ہولز ہے، اس میں کروڑوں ابزوں تارے جو ہے روز مرہ کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور نئے تارے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی سائنس سے پروف بھی ہو چکا ہے۔ بدیع السماوات والارض،
وَإِذْ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ اور یہ جو حکم ہے اللہ کا، جو حکم ہے اللہ کا، جو فرمان ہے اللہ کا، جو کمانڈ ہے، وہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، اگر اس نے کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل جو لوگ ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر اللہ ہے تو وہ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا۔ لا يعلمون لا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ کذالک، اور ڈائریکٹ جو ہے ہم سے یہ آیاتیں کیوں نہیں پیش کرتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، یہ تو نئی بات نہیں ہے، ایسا جو ہے کذالک، اس طریقے سے جو گزشتہ امتیں ہیں وہ بھی ایسے ہی سوال کرتے تھے، وہ بھی اپنے نبیوں سے ایسے ہی سوال کرتے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایسے سوالوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ تو ان کی عادتیں ہیں، یہ تو ان کے آبا و اجداد سے ایسا ہوتا ہے، یہ پچھلی قومیں بھی نبیوں سے یہ سوال کیا کرتے تھے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، یہ ایسا بولنے والے پہلے سے ہی موجود ہیں، یہ مثل قولہم، ایسے ان کی مثالیں پہلے ہی سے۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم، اور بے شک ہم نے نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ تمام نشانیوں کو کھول کر رکھ دی ہیں، لیکن وہ بے بہرہ ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ بے شک ہم نے اتارا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، حق دے کر کے، بشیرًا ونذیرًا، اللہ کے رسول کو جو کہ نور ہیں اور تمہارے لیے ہدایت دینے والے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تم کو ڈر اور دوزخ کی جو ہے، دوزخ سے بچانے کے لیے، دوزخ کے بارے میں بتانے والے نبی ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے عالم ہو یا جاہل، حماقت اور بے دینی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے علماء نے تو رب کے لیے اولاد مانی، اور ان کے جہلاء نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگے کہ اگر سچے رسول ہیں تو خدا تعالی ہم سے منہ در منہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ آپ نبی ہیں، اتنے واسطے درمیان میں کیوں رکھے۔ یعنی یہ واسطوں سے بولنے کی کیا ضرورت کہ آپ نبی ہیں، یہ کسی واسطے سے یا آیتیں اتار کر بھیجنے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کر لیتا۔ آپ نبی ہیں، اتنے واسطے درمیان میں کیوں رکھے، اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہم آپ کو مجبوراً مان لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا سوال نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء سے بھی کفار نے ایسی ہی خرافت بکی تھی۔ اگر ہر شخص میں رب سے کلام کرنے کی قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یہ قابلیت دیتا کہ رب سے وہ کلام کرے تو پھر انبیاء اکرام کے سلسلے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی، ختم معاملہ۔ یعنی یہ ذرائع کی کوئی یہ نہیں تھی نا، اہمیت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ علماء اکرام کا کڑی جو بنا کر بھیجا، یہ سلسلہ جو تسلسل پیدا ہوا، تو یہ تسلسل اور سلسلے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تسلسل اور سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا اور نیکوکاروں کا اور علماء کا، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ تم ان سے کچھ سیکھیں اور ان سے حاصل کریں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا، بشکل انبیاء، بشکل اولیاء، بشکل علماء، بشکل حفاظ، بشکل جو ہے اولیاء، یہ جو ہے قیامت تک یہ چیزیں جاری و ساری رہیں گی۔ ان کی صحبت میں رہ کے، ان کے صحبت میں رہ کے آپ کو سب کچھ دین اور دنیا سیکھنا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی تم کو جو ہے
صلاحیت آ سکتی ہے، یہ بالواسطہ آ سکتی ہے، بلا واسطہ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کافرین اور مشرکین کو بتا دیا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی ہم لوگ جو ہے ادب کے دائرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علماء، صلحاء، حفاظ اور والدین، اکابرین، ان کا ادب تو کرنا ہی ہے، بلکہ یہ ان کے جو طور و طریق ہیں، جو دینی علوم ہیں، ان سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔ کیوں کہ بغیر استاد کے سیکھنا شیطان جو ہے اس میں خلل پیدا کرتا ہے اور اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے جس کا استاد کوئی نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم کو علماء، صلحاء کی صحبت اختیار کریں اور ان لوگوں سے علم حاصل کریں جو کہ خالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے مستفیض ہوں اور اس کا استفادہ ہم کو ملے۔ دنیا میں انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر شخص رب سے پوچھ کر حلال و حرام، عبادت و ریاضت کے مسائل حل کر لیا کرتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خود ڈائریکٹ جو ہے انسان کلام کر لیتا اپنے رب سے۔ رب نور ہے اور مادہ ظلمت، کیوں کر ممکن ہے کہ ظلمت نور تک پہنچ سکے۔ رب جس کو چاہتا ہے اس سے ظلمت مادہ سے نکال کر عالم انوار میں لاتا ہے اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، پھر اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ ملائکہ کلام فرماتے ہیں۔ یہ بے وقف ظلمت مادہ تو کیا تاریکی کفر سے تو نکلنے نہیں اور رب سے کلام کرنے کا حوصلہ کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ کفر و شرک سے تو نہیں نکل رہے، لیکن حوصلہ کتنا بڑا کہ ہم رب سے کلام کرتے، یعنی وہ قابلیت تم میں ہے کیا؟ وہ قابلیت نہ ہوتے ہوئے رب سے ڈائریکٹ کلام کرنے کی یہ جو ہے التجا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کیا ضرورت ہے یا حاکم بادشاہ کی کیا حاجت؟ ہر شخص حاکم اور حکیم کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ نادانی اور جاہلیت ہے۔ کفار کو جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جاتی ہے کہ آپ ان کے اوندھے سوالات سے ناخوش نہ ہوں۔ خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم کا معجزہ دے کر بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ٹیڑھے میڑھے سوالوں سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ تو جو ہے اگلوں کو چھوڑے نہ پچھلوں کو چھوڑے، ان کے اگلے پچھلے ہی ایسے ہی ٹیڑھے میڑھے سوالات انبیاء کرام سے کیا کرتے تھے، لہٰذا ان سے آپ کو ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے تسکین میں رہیں۔ تو یہ تو سوالات ایسے کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کو آپ کو جو بھیجنے والی ذات وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بشیرا و نذیرا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اس میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو ماننے والوں کو بشارت دیں اور منکروں کو آنے والی مصیبت سے ڈرائیں جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا۔ بشیرا و نذیرا، آپ نے جنت کی بشارت دی اور ڈرایا دوزخ سے کہ دیکھو جو اچھے نیک و اعمال کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے، حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، تو تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ جو آپ پر اعتبار نہ کرے، اپنے دلائل پیش کر کے ثواب کس چیز کا مانگتا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بد نصیب آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے کوئی
پرسش نہ ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، یا جو آپ کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور ان کی ذلت و خواری و رسوائی اور سختی عذاب کا حال کچھ مت پوچھے، وہ بیان کے قابل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پابند صوم و صلات بنائے اور دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو منکر کافر مشرک ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور دائرے اسلام میں داخل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔